ویلکم بیک ناظرین بہت ساری خبریں ہم آپ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں شہر کی، چاہے ایجوکیشن کے معاملات ہو، سیاسی معاملات ہو، بزنس کمیونٹی کے معاملات ہو، مگر ایک شعبہ ایسا ہے وہ ہے صحت کا، اور صحت کا وہ شعبہ ہے جہاں پر ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے، جانے کی کوشش کرتا ہے، اور سرکاری ہسپتال وہ جگہ ہے جہاں پر وہی شخص جاتا ہے جو اتنی قوت نہیں رکھ سکتا کہ وہ اپنے علاج معالجے کے لیے جو ہے وہ نجی ہسپتال جا سکے۔ سول ہسپتال کے اندر ایک بہت بڑی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے، اور معلوم یہ پڑا ہے کہ وہاں پر کینسر جیسی، جی ہاں ناظرین، کینسر جیسی اس کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے جو ادویات ہیں وہ چوری ہوئی، ایف آئی آر کٹی، اور اس کے اوپر جو ہے 2 ملزمان کو نامزد کیا گیا، جس کے اوپر اس وقت پولیس جو ہے چھاپہ مار کارروائیاں کر رہی ہے۔ یہ معاملہ ہے کیا، کس طرح یہ تمام چیزیں سامنے آئی، اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا آغاز میں ہی کہ اس کے اوپر محکمہ صحت نے سختی سے نوٹس لیا ہے۔ اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، ایم ایس ہیں سول اسپتال کے ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ سر، آپ ہی سے جاننا چاہیں گے اصل معاملہ کیا ہے؟ یہ صرف 2 لوگ ہیں یا کوئی مافیا ہے منظم؟ دیکھیں، یہ تو کافی مطلب جب میں آیا تھا اگست میں جوائن کیا تھا تو سول ہاسپٹل میں، تو یہ اگست اکتوبر نومبر میں ہی جب مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا تھا اس ٹائم ہم نے انکوائری کی تھی۔ تو انکوائری کرتے کرتے اب جو ہے چیزیں آئیں، میڈم ہماری جو منسٹر صاحبہ کو میں نے سب چیزیں آگاہ کیا، ہم نے انکوائری کی تھی، انٹرنل آڈٹ بھی کروایا تھا، تو سب چیز اس کو سامنے آئیں۔ تو پھر میڈم سے ہی، اور میڈم نے اور ہمارے سیکرٹری ہیلتھ نے اس میں انیشیٹ لیا، انہوں نے پھر سسپینڈ کیا ان لوگوں کو، اور مجھے کہا گیا کہ آپ ان کی ایف آئی آر کٹوائیں، تو اسی بات پر پھر میں ان کی ایف آئی آر کٹوائی۔ خالد صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے یہ کون سی ادویات تھیں اور کتنی تعداد تھی، اس کی مالیت کتنی بن رہی ہے؟ یہ ایلبو اور پیلبو ٹیبلٹ ہے، یہ کینسر، بلڈ کینسر کی ٹیبلٹ ہوتی ہے جو پلیٹلیٹس جب اس میں ڈاؤن ہوتے ہیں تو اس پیشنٹ کو دی جاتی ہے۔ اگر پلیٹلیٹ ہم نہ دیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پلیٹلیٹس جو ہے پھر لو ہو جاتے ہیں اور اس سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، تو وہ ٹیبلٹ ہوتی ہے یہ، اور اس میں ہمارے پاس پیشنٹ کافی جو ہے تعداد میں اس میں ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں۔ تو یہ ہر سال ہمارے پاس میڈیسن آتی ہے، لیکن جب بیچ میں سے غائب ہوئی تو ہمیں شک ہوا کہ میڈیسن شارٹ ہو گئی ہے، اور جو ہے پیشنٹ کو دینے کے لیے میڈیسن نہیں تھی ہمارے پاس۔ پھر ہم نے ڈاؤٹ ہوا، پھر اس سے ہم نے انکوائری کی، ہم نے تو اس سے پتہ چلا یہ چیزیں ہوئی ہیں، اور پیشنٹ کو اسپیشلی یہ ہیوی کاسٹلی ٹیبلٹس ہیں، سستی نہیں ہے، اس میں کافی کاسٹلی پیشنٹ، غریب آدمی آپ کو معلوم ہے کہ افورڈ کر نہیں سکتا۔ سر، یہ ایک گولی کی قیمت کیا ہوگی؟ یہ جو 2 گولیوں کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی قیمت کیا ہوگی؟ ہمیں جو ملی تھی 1,23,000 کا ایک پیکٹ تھا، اور دوسرا تقریباً 3.5-4 لاکھ کا ایک پیکٹ تھا۔ تو یہ تقریباً یہ 72,000 کچھ ٹیبلٹ ہیں جو چوری ہوئی تھی، اس میں سے جو ہے تقریباً اس کی لاگت بن رہی تھی تقریباً 36 کروڑ روپے۔ 36 کروڑ روپے کی ادویات ہی چوری ہو گئی؟ جی، یہ تو یقین بات ہے، یہ آہستہ آہستہ ہی ہوئی ہوں گی، ایک بار تو نہیں ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ 4 مہینے میں یہ چیزیں غائب ہوئی ہیں، ابھی کی نہیں ہوئی ہیں۔ یہ میں بتایا کہ آپ کو، اس کو ہم نے انکوائری کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے، اور پھر ہم نے منسٹر صاحبہ نے اور ہمارے سیکرٹری ہیلتھ ان کو پھر سسپینڈ کیا اسی بات پر۔ اچھا ڈاکٹر خالد صاحب، ہم دیکھیں ہمارے پاس کچھ اطلاعات، ہمارے اپنے رپورٹرز بھی ہوتے ہیں، ہماری اپنے انفارمیشن بھی ہمیں مل رہی ہوتی ہے مختلف جگہوں سے۔ ایک اور معاملہ اور اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ جناب انتظامیہ کو بھی ایک خاص مخصوص مافیا ہے جو ڈراتا ہے اور سیاسی پشت پناہی کا نام لیتا ہے، تاکہ ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اعلیٰ سطح پہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ نوٹس لیں، ان تک یہ بات پہنچے، اور کتنی صداقت ہے اس کے اندر کہ ایک خاص مافیا جو ڈراتا دھمکاتا بھی ہے، جو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں پشت پناہی کرتا دکھائی دیتا ہے۔ آپ کا کیا موقف ہے اس پہ؟ نہیں، بالکل صحیح ہے کہ ہم سے پہلے جو ایم ایس تھے انہیں بلیک میل کرایا جاتا تھا، ان کو پریشرائز کر کر، ان کو چیزیں کر کر، ان کی پوسٹنگ لے کر، ان کی جو بھی ہے پریشرائز کر کر اپنی جگہ پر، من پسند جگہوں پر جو ہے جوائن کرا جاتا تھا، اور پھر یہی جگہ ہے ایسی ہے جہاں سے میں نے ان لوگوں کو ہٹایا ہے، اور یہاں پر ہم نے فارمیسسٹ رکھے ہیں جن کی اصل اوریجن جگہ ہے وہ فارمیسسٹ کی ہے اسٹور کی۔ تو یہاں پر پہلے فارمیسسٹ یہی لوگ تھے، آؤٹ سائڈر لوگ، جس طرح کوئی نرس بوا ہے، کوئی نرس ایڈ ہے، جہاں پہ نرس اسٹاف ہے، پیرامیڈکس کے اس طرح کے لڑکے تھے جن کے اسٹور میں کوئی کام ہی نہیں تھا۔ اچھا جی، جو چوری کرنے والے افراد جو ملوث ہیں، جن کو نامزد کروایا گیا ہے ایف آئی آر کے اندر، وہ کیا کس پوزیشن پہ تھے، اور تھوڑا احوال بتائیں گے وہ چوری کا ان کا طریقہ کار کیا تھا، کس طرح وہ چوری کیا کرتے تھے؟ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے میڈیسن جو ہے اسٹور سے میڈیسن کو جو ہے انہوں نے وارڈ میں، کینسر وارڈ میں بھیجا عام کاغذ پیپر پر، اور وہاں پر ریسیو نہیں ہوا اسٹور میں، اور وہاں پر وارڈ میں ریسیو نہیں ہوئی دوائیاں،
وہاں کی ہماری جو آنکولوجسٹ کی جو پروفیسر انہوں نے کہا میرے پاس کوئی پہنچ ہی نہیں ہے, یہ آن پیپر ہی جو ہے راستے سے ہی بیچ میں غائب ہوئی ہیں اور جہاں سے نکلی ہیں وہیں سے غائب ہوئی ہیں. اور یہ 36 کروڑ روپے کی جو ادویات ہیں جو غائب ہو چکی ہیں خالد صاحب, بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ ہے. کسی غریب کے کام ہی آنی تھی, کسی ایسے بیمار کے کام آنی تھی جو اپنی زندگی کے لیے لڑ رہا ہے, جو آخری سانسیں شاید لے رہا ہو. مطلب مجھے ذاتی طور پہ بہت تکلیف ہو رہی ہے یہ چیز دیکھ کے کہ مطلب کس سطح پر ہم پہنچ چکے ہیں, مطالبہ کیا ہے, اور ساتھ ساتھ اب اس کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھنا اور جاننا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے چوری کی اور یہ معاملات ایف آئی آرز ہوتی ہیں, اس کیس کو اینٹی کرپشن کے اندر کیوں نہیں انرول کروایا گیا سر؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ انیشیٹ ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے لیا, ٹھیک ہے, اور انیشیٹ ہیلتھ جو ہمارا لیا ہے تو وہ ہمارے کہنے پر لیا گیا ہے اور ہم نے یہ چیزیں بتائی گئیں سپر منسٹر صاحبہ کو اور ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سیکرٹری کو. تو اسی بات پر ہمارے منسٹر صاحبہ نے بالکل کہا کہ زیرو ٹالرنس ہے کرپشن کے حوالے سے. اسی بات پر انہوں نے ان کو سسپینڈ کیا ہے, ان کے خلاف جو ایف آئی آر کے لیے مجھے ایڈوائز کیا گیا. تو یہ سب چیزیں نہیں, اگر آج منسٹر صاحب نہیں ہوتی تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا بڑا اسٹیپ لیا جاتا. میں اپنے ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا, میں اپنے ناظرین کو, دیکھنے والوں کو اور بالخصوص بہت سارے سیاسی حکمرانوں کو کہ دیکھیں جناب, ہمیں معلوم ہے کہ اوپر سطح پر لوگ کبھی بھی نہیں چاہیں گے, مطلب کوئی بھی وزیر, کوئی بھی شخص, کوئی بھی عہدیدار کبھی زندگی میں نہیں چاہے گا, کوئی بھی سیاسی جماعت کا کوئی اہم جو رہنما ہے وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ کینسر جیسی ادویات جو ہیں جو انہی کے ٹیکس سے آ رہی ہے وہ چوری ہو. مگر سوال ایک بہت بڑا ناظرین یہ بھی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں, وہ کون سا ایسا اتنا پاورفل مافیا ہے جو کس کا نام استعمال کرتا ہے, کن قوتوں کا نام استعمال کرتا ہے, اور وہ کیا بتا کر کیا کام کر رہا ہے, اس پر بھی اب نظر رکھنی چاہیے. میں ایک پلیٹ فارم اپنے پروگرام کے ذریعے سننے والے وہ لوگ جو صاحب اقتدار ہیں, جو طاقت رکھتے ہیں, صوبے کے اندر اپنی اہمیت رکھتے ہیں, کہ دیکھیں جناب یہ سول ہسپتال ہے, اس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. اور میں یہ جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ جی 36 کروڑ کی صرف 2 جو ادویات ہیں, تو مجھے پھر ایسا محسوس ہوتا ہے یہ تو صرف ابھی ریکارڈ کا حصہ آ گئی, تو یہ ریکارڈ پیچھے کیا کیا معاملہ چل رہا ہوگا, یہ بھی ایک سوال ہے. اگر میں خالد صاحب غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو اگر اب جب یہ چیز کھلی ہے تو آپ لوگ یقینی طور پہ اور بھی چیزیں انویسٹیگیٹ کریں گے, کیا پتا بہت ساری چیزیں اور نکل کر آئیں. دیکھیں یہ تو میرے ابھی آنے کے بعد کی بات ہے, 4 مہینے میں نے جو دیکھی تھی یہ چیز سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ تو مجھ سے پہلے کی بہت ساری چیزیں ہوں گی, ہو سکتا ہو, لیکن دیکھ میں آپ کو ایسی بات کہوں گا, چاہے منسٹر ہوں, چاہے ہمارے سیکرٹری صاحب ہوں, ہمارے یا اور بھی کوئی لوگ ہیں, کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس طرح سے چیزیں ہوں. نہیں obviously میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ کون ایسا شخص ہوگا جو یہ کہے گا کہ جی کینسر جیسی ادویات چوری کر لو, مگر بہت سارے لوگ نام استعمال بہت سارے لوگوں کا کرتے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں لوگ جو ہے لبادہ اوڑھ لیتے ہیں لوگ کسی بھی چیز کا, اس سے کہا جاتا ہے کہ یار یہ تو ہے, لیکن ایسی کوئی ریئل میں کوئی گراؤنڈ ریئلٹی اس میں نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے خالد صاحب, مگر ایک اور بات بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ جو پریشر دیتے ہیں, کیا ایسا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ بہت سارے اس پریشر میں آ بھی جاتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں لوگ آتے ہیں. اور اگر وہ پریشر پہ آتے ہیں تو نچلی سطح پر کس سطح کا کام چل رہا ہوگا, اوپر تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے. میں اس پروگرام میں یہ چیز رجسٹرڈ کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کو بلا کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا موقف بڑا اہمیت رکھتا ہے. آپ ایم ایس ہیں, چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے جو ہیں وہ چیزیں ہیں. ابھی کن کن خرابیوں کی طرف آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, آپ لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے, وہاں پر اس وقت آپ بحیثیت اپنی خدمات اور توجہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہمارے جو ہے ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں, صفائی ستھرائی یہ سب سے مین امپورٹنٹ چیز ہے. پنکچوئلٹی ہے, ڈیوٹی ہے, پیرامڈکس کی ہے, ڈاکٹرز کی ہے, نرسز کی ہے, اور اسٹاف اور اسپیشلی میڈیسن کے حوالے سے ہمارے اوپر جو منسٹر صاحبہ آج ہیں, ہماری منسٹر صاحبہ وہ بالکل اسٹرکٹلی ان کی طرف سے جو آرڈر ہے کہ کسی قسم کا بھی کوئی بھی, چاہے ڈاکٹرز ہو یا پیرامڈکس ہو یا کوئی اور بھی ہو, تو اس میں پابندی سے ڈیوٹی اور خدمت خلق اپنے عوام کی, اپنے لوگوں کی, اپنے یہاں کے جو بھی بیچارے غریب لوگ آتے ہیں. ہمارے پاس تو سول ہاسپٹل میں پورے سندھ سے لوگ آتے ہیں, بلوچستان سے لوگ آتے ہیں, اور ہم سب کے لیے کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اب پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے, اور ہم لوگوں پر انسٹرکشن کی زیادہ ہے کہ کام کے حوالے سے, پیشنٹ کے حوالے سے ہمارے اوپر سے آرڈرز ہیں سیکرٹری صاحب کے ہمارے کہ جتنا ہو سکتا ہے آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اوور لوڈ بہت زیادہ ہے. کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہم چیزوں کو اس کو
جو پیشنٹ کو فائدہ دے سکیں. بہت شکریہ خالد بخاری صاحب. ڈاکٹر خالد بخاری MS سول اسپتال ہم سے بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ صورتحال کیا ہے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کوشش کیا ہے؟ کوشش یہی ہے کہ دیکھیں محکمہ صحت کے اندر کیا ہو رہا ہے ہم بتائیں, تعلیم کے اندر کیا ہو رہا ہے ہم آپ کو بتائیں, ناظرین کو بھی آگاہ کر رہے ہیں. کراچی ٹوڈے اس چیز کو اپنی خدمت سمجھ کر آپ تک پہنچا رہا ہے کہ آپ سمجھیں چیزوں کو, ہم آپ تک بھی پہنچا رہے ہیں. جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان تک بھی بہت ساری چیزیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ دیگر حکمران جو اقتدار میں بیٹھے ہیں ان تک بھی چیزیں جائیں تاکہ پتہ چل سکے. K21 نیوز کراچی کی ٹیم, کراچی ٹوڈے کی ٹیم, ہماری کوشش ہے اس شہر میں ہونے والے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو آپ تک اس پلیٹ فارم کے ذریعے تمام لوگوں تک پہنچائیں. ناظرین گفتگو جاری رہے گی, ایک اور اہم معاملہ ہے اس کو بھی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے, مگر وقت ہوا ایک بریک کا, بریک پہ جا رہے ہیں, پھر حاضر ہوتے ہیں.